بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ لاہور سے بھائی محمد راحیل صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی صاحب، کچھ دن پہلے شب معراج گزری ہے، اس طرح شب برات آئے گی اور اسی طرح دیگر مبارک راتوں میں مساجد میں محافل ہوتی ہیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، تسبیح نماز کی جماعتیں کروائی جاتی ہیں، ان سب معاملات کا شرعی حکم کیا ہے؟ محمد راحیل جی میرے محترم بھائی، یہ جتنی آپ نے باتیں لکھی ہیں یہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں۔ نوافل کے لیے سب سے بہترین جگہ جو اپنا گھر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی سے بھی افضل نوافل کے حوالے سے اپنا گھر ہے، لہٰذا نفلی عبادت اپنے گھر میں کی جائے۔ مساجد میں اکٹھا ہو کر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا یہ غلط ہے۔ اور پھر یہ جو شب معراج، جیسے ہم پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، شب معراج کا تو تعین ہی نہیں ہے، شب معراج متعین ہی نہیں ہے، اس میں تو کئی سارے اقوال ہیں۔ آپ دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے تک، 15-20 سال پہلے سے اس کا کوئی اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، اور اب اس کا خوب اہتمام کیا جانے لگا ہے۔ کیا کوئی نیا دین آ گیا ہے، کوئی نیا قرآن آ گیا، یا نئی حدیث آ گئی ہے جس کی وجہ سے ایک نیا عمل شروع ہو گیا ہے کہ 27 رجب کی جب رات آتی ہے تو لوگ شب معراج کی رٹ لگا لیتے ہیں اور اسی کو پکا کر لیا کہ یہیں اسی رات میں معراج ہوئی ہے۔ حالانکہ میرے محترم بھائی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ معراج میں بہت سارے اقوال تھے، اس میں ایک 27 رجب کا بھی قول تھا، لیکن صرف اسی قول پر عمل کرنا اور دوسروں کو نہ ماننا یہ جہالت کی بات تھی، یہ متعین ہی نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا کہ اس کو ایک مخصوص ایک مبارک رات کے طور پر منایا جاتا ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے معراج پر جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعین نہیں کیا، کوئی بتلایا نہیں، کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد جو سال آیا تھا، اسی رات جس رات آپ گئے، اسی رات اس کے بعد والا جو سال آیا تھا، آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، کسی نوافل کا اہتمام نہیں کیا، صحابہ کو نہیں کہا کہ آپ اس رات کو منائیں۔ میرے محترم بھائی، جو اللہ کے رسول نے نہ منایا ہو، جس کا اللہ کے رسول نے حکم نہ دیا ہو، حضرات صحابہ نے نہ کیا ہو جو عمل، یہ آج جو شروع کر رہے ہیں، یہ جاہل ملاؤں کی باتیں ہیں، یہ جاہل مولویوں کی باتیں ہیں، جو بیچارے جن کو اپنی بات کا نہیں پتہ، جو بیچارے اپنی ہی دین سے ناواقف ہیں، وہ تمہیں کیا دین کی تعلیم دیں گے؟ لہٰذا یہ جعلی باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں، ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رہی بات شب برات والی بات جو آنے والی ہے، شب برات اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں کہ یہ مبارک رات ہے۔ بعض حضرات بالخصوص اہل حدیث حضرات جو اس کا انکار کرتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی مختلفی تو ہے، مگر اہل سنت والجماعت اس کی مبارک رات ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ سب اس میں بھی ممنوع ہیں۔ نوافل اپنے گھر میں پڑھے جائیں، عبادات کا اہتمام اپنے گھر میں کیا جائے، اور اس رات مساجد میں شور و غل کرنا، اکٹھے ہو کے عبادت کرنا، تسبیح نماز کی جماعتیں کروانا، سب من گھڑت چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، ممنوع چیزیں ہیں۔ اور آپ غور کر لینا اس رات جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی اکثریت فرض نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا، نماز نہ پڑھنا بڑا گناہ بتلایا، نماز نہ پڑھنے پر، فرض نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں سنائی ہیں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تو ہم مانتے نہیں، اور جس کا حکم نہیں کیا وہاں ہم بھاگے پھرتے ہیں، وہاں ہم تسبیح نماز کی جماعتیں بھی کروا لیتے ہیں، لمبے ہم نفل پڑھ لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، یہ سب جعلی باتیں ہیں، یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ خود پسندی ہے، یہ دین کو اپنی مرضی پر چلانے والی بات ہے۔ دین کو اپنی مرضی پر نہیں ڈھالا جاتا، بلکہ ہمیں دین کے احکامات کی پیروی کرنی پڑے گی۔ ہمیں جو دین نے حکم دیا ہے، جو شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس پر چلنا پڑے گا۔ ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق لے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس طرح کی جو مبارک راتوں میں مخصوص اعمال جو ہیں
وہ نہ کیے جائیں۔ اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر میں کر لے۔ میں یہ بھی یہاں عرض کر دوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان راتوں میں اجتماع کرنے والے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فرض نماز نہیں پڑھتے۔ اگر یہ اس رات جاگنا ہی چاہتے ہیں اپنے گھر میں عبادت کریں، اور چاہیے ان کو یہ کہ وہ اپنی سابقہ زندگی کی قضا نمازیں ادا کریں۔ ایک بندے کے ذمہ فرض نماز ہے اور وہ نفلوں کو شروع ہوا ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ بندے نے ایک قرض دینا ہے، کسی کو قرض دینا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر رہا، جو پیسے ہیں وہ ویسے وہ کسی خام کا ہبہ کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کو عقل مند نہیں کہا جائے گا۔ پہلے جو ضروری چیز ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد اگر آپ اور عبادت کرنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھنے چاہیے، لیکن آپ غور کریں کہ آپ کے ذمہ فرض نمازیں کتنی ذمہ ہیں، آپ نے کتنی ہی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، ان نمازوں کو پڑھنا ہی پڑے گا، ان کی قضا پڑھنی ہی پڑے گی۔ اور 15 شعبان کا روزے کے حوالے سے بھی مختلفی مسئلہ ہے۔ ہماری تحقیق تو یہ ہے کہ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اس میں علماء کے بھی 2 اقوال ملتے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 15 تاریخ، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو، چونکہ اللہ کے رسول تو روزہ رکھتے ہی تھے، اس لیے 15 شعبان کو روزہ نہیں، 15 شعبان کا جو روزہ تھا وہ 15 شعبان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی عادت کے موافق تھا۔ اور بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ وہ جو 15 شعبان کا روزہ، بے شک آپ 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، لیکن اس دن روزہ رکھا گیا وہ 15 شعبان کی خصوصیت کی وجہ سے بھی رکھا گیا۔ بہرحال یہ روزہ رکھنے کا اس میں ہے کہ اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ 15 شعبان کو بھی اگر کوئی روزہ رکھے تو اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال 27 رجب کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ آگے بالخصوص 15 شعبان کو پٹاخے چلانا یا مساجد کو سجانا، یہ چیزیں فضول ہیں، یہ دین سے دوری کی باتیں ہیں، یہ من پسندی کی باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ان کا شریعت اور دین کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ ہیں جو عرض کر دی گئی ہیں۔ جو جہلا کرتے ہیں وہ من پسند کرتے ہیں، وہ من مرضی کرتے ہیں، جس کا شریعت کے ساتھ جس کو جوڑنا درست نہیں ہے۔